کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول، جلد نمبر 2۔ آج کی پہلی کہانی کا عنوان ہے بیکار انسان خدا کو ناپسند ہے۔ محمد بن متقرر بن عبداللہ بن حریر تیمی مدنی اہل سنت کا ایک عالم و فاضل گزرا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ گرمیوں کے ایام میں دوپہر کے وقت میں مدینے کے نواح سے گزر رہا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور راستے اور گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ میں تھوڑی دور چلا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو کیا دیکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام آپ نے کدال اٹھائی ہوئی تھی اور سخت محنت کر رہے تھے اور محنت کی وجہ سے پسینے میں شرابور تھے۔ میں نے ان سے کہا، میرے سردار، اس پیرانہ سالی میں آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس سے نہیں ڈرتے کہ یہ دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہو؟ امام محمد باقر نے فرمایا، اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو میری موت اطاعت خدا کی حالت میں ہوگی، کیونکہ میں محنت مشقت کر رہا ہوں تاکہ مجھے تجھ جیسے اشخاص کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ مجھے موت کا ڈر تو جب ہوتا جب میں خدا کی نافرمانی میں مصروف ہوتا۔ میں نے کہا، خدا آپ پر رحم فرمائے، میں تو آپ کو نصیحت کرنے آیا تھا لیکن آپ نے مجھے ہی نصیحت کر دی۔ بیکار شخص اللہ کے غضب کو برگزیدہ کرتا ہے۔ اگلی کہانی، جنت کا محل۔ جبل عامل لبنان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک محب رہتا تھا۔ اس کا شمار جبل عامل کے اشراف و بااثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایک سال وہ حج کے لیے روانہ ہوا تو پہلے مدینہ منورہ آیا اور حسب عادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کی۔ 10,000 درہم امام کے حوالے کیے اور عرض کیا، مولا، میں چاہتا ہوں اس رقم سے آپ میرے لیے ایک مکان خریدیں۔ امام آمادہ ہو گئے اور اس سے رقم لے لی۔ اس کے جانے کے بعد امام نے اس کی دی ہوئی رقم فقراء اور سادات میں تقسیم کر دی۔ حج سے فارغ ہو کر وہ مدینہ آیا اور امام سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے میرے لیے کوئی مکان خریدا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کا قبالہ تمہیں دوں؟ اس نے کہا، جی ہاں یا ابن رسول اللہ۔ آپ نے ایک قبالہ اس کے سپرد کیا جس پہ یہ لکھا ہوا تھا، جعفر بن محمد نے جبل عامل کے رہنے والے فلاں بن فلاں کے لیے جنت میں ایک محل خریدا ہے، جس کا محل وقوع یہ ہے۔ اس محل کا ایک سرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محل سے متصل ہے، دوسرا حصہ قصر امیر المومنین سے متصل ہے، اس کا تیسرا حصہ قصر مجتبیٰ سے متصل ہے اور اس کا چوتھا حصہ قصر امام حسین علیہ السلام سے متصل ہے۔ اس مومن نے جب قصر جنت کا قبالہ دیکھا تو بہت خوش ہوا، تحریر کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور کہا، میں اس خریداری پر راضی ہوں۔ امام جعفر صادق نے اس سے مزید فرمایا، تمہاری دی ہوئی رقم میں نے فقراء اور سادات میں تقسیم کر دی تھی۔ اس شخص نے عالم خوشی میں وہ قبالہ لیا اور اپنے وطن روانہ ہوا اور وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد یہ قبالہ اس کے کفن میں رکھ دیا جائے۔ الغرض ایک مرض میں اس مومن کی وفات ہو گئی۔ اس کے ورثاء نے اسے غسل و کفن دیا اور امام کی لکھی ہوئی تحریر اس کے کفن میں رکھ دی، اسے دفن کر دیا۔ دوسرے دن لوگ قبر پر آئے تو وہاں پر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر یہ الفاظ تحریر تھے،
जाफ़र बिन मोहम्मद ने मुझसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। अगली कहानी बासलामत ज़बान। बनु अब्बास के एक बड़े सरकारी अफसर का एक ग़ुलाम था जिसका नाम रफ़ीद था। किसी गलती की वजह से आका इस पर नाराज़ हो गया और इसके कत्ल का फ़ैसला कर लिया। जब रफ़ीद को इसके इरादे का इल्म हुआ तो वो वहाँ से भाग निकला और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचकर इनसे पनाह तलब की। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इससे फ़रमाया कि तुम अपने आका के पास वापस जाओ और इसे मेरा सलाम पहुँचाओ और इससे कहो कि फ़र्ज़ंद रसूल जाफ़र बिन मोहम्मद कह रहे हैं कि तुम्हें कोई अज़ियत ना दे। ग़ुलाम ने कहा, मौला, मेरा आका तो शामी है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अक्सर शामी आपके ख़ानदान के मुखालिफ हैं। अगर मैंने इसे आपका ये पैगाम पहुँचाया तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, तुम्हें फ़िक्रमंद होने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इसे मेरा ये पैगाम पहुँचाना। आपका फरमान सुनकर ग़ुलाम अपने आका के घर की तरफ रवाना हुआ। वो सहरा में सफ़र कर रहा था कि एक अराबी से उसकी मुलाकात हुई जो इल्म काफ़िया और मुस्तक़बिल बीनी का माहिर था। अराबी ने इसे देखा तो कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर मौत की परछाइयाँ दिखाई देती हैं। फिर इसने ग़ुलाम के हाथों को पकड़ कर देखा तो कहा, ये हाथ बताते हैं कि तुम बहुत जल्द कत्ल होने वाले हो। फिर इसने ग़ुलाम के कदमों को गौर से देखा और कहा, ये पाँव मौत की जानिब जा रहे हैं। अलगरज़ वो ग़ुलाम का एक एक अज़ू देखता रहा और इसकी मौत की पेशन गोई करता गया। आखिर में इसने कहा, अब तुम मुझे अपनी ज़बान दिखाओ। ग़ुलाम ने अपनी ज़बान दिखाई तो इसने ज़बान को बड़ी तवज्जो से देखा और कहा, मौत से मत डरो, मुझे तुम्हारी ज़बान पर एक पैगाम दिखाई देता है। अगर तुम वो पैगाम पहाड़ों से भी कहोगे तो वो भी तुम्हारी अताअत करेंगे। ग़ुलाम ने अपना सफ़र जारी रखा यहाँ तक कि वो अपने आका के दरवाज़े पर पहुँच गया। इसे दूसरे ग़ुलामों ने गिरफ़्तार कर लिया और इसके आका ने कहा कि इसे फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। ग़ुलाम ने कहा, अमीर, आप ठहर जाएं और जल्दबाजी से काम ना लें। आप लोगों ने मुझे गिरफ़्तार नहीं किया, मैं ख़ुद अपने पाँव चलकर आपके पास आया हूँ। आपको मुझे कत्ल कराना है तो बेशक कराएं, लेकिन कत्ल से पहले आप मुझे तन्हाई में वक्त दें और एक पैगाम सुन लें। इसके बाद अगर आपकी मर्ज़ी हो तो मुझे कत्ल करा दें। इसने तमाम नौकरों से कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ। जब सारे नौकर वहाँ से चले गए तो ग़ुलाम ने कहा, मेरे और तुम्हारे आका जाफ़र बिन मोहम्मद तुम्हें सलाम कह रहे थे और उन्होंने फ़रमाया है कि वो मेरे ज़ामिन और जाए पनाह हैं। शामी अमीर ने हैरान होकर कहा, क्या तू कसम कहा कर कह सकता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने मुझे सलाम भिजवाया है? ग़ुलाम ने कसम खाकर कहा, वाकई मौला ने तुम्हें सलाम भिजवाया है। इसने 2 मरतबा ग़ुलाम से यही सवाल किया और हर बार ग़ुलाम ने कसम खाकर इसे यकीन दिलाया। ये सुना तो अमीर ने इसकी रस्सियाँ खुद खोलीं और कहा, मुझे सुकून तब मिलेगा जब तुम ये रस्सियाँ मुझे बांधोगे। ग़ुलाम ने कहा, मैं आपके मुतालिक ये जसारत नहीं कर सकता। बाद अज़ां इसने इसे अपनी अंगुश्तरी दी और कहा, आज से मेरे तमाम मामलात के निगरान तुम ही रहोगे। मेरी तमाम दौलत तुम्हारे हाथ में होगी, इसे जैसे चाहो खर्च करो। यूँ इमाम की सिफारिश से ग़ुलाम को यकीनी मौत से निजात मिल गई और वो अपने मालिक का मुख्तार आम बन गया। अगली कहानी, कीमती सिफारिश। नजाशी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक मुहिब था और हवास का हाकिम था। इसका एक शिया मुलाजिम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और इसने कहा, मौला, मुझे टैक्स और लगान की मद में नजाशी को 10,000 दिरहम अदा करने हैं, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी रकम मौजूद नहीं है और मैं अदायगी के काबिल नहीं हूँ। नजाशी आपका शिया है और एक मोमिन शख्स है और अहले बैत का मुती और मुहिब है। आप इसके नाम पर सिफारिशी रुक़ा तहरीर फरमाएं ताकि वो मुझे ये लगाम माफ़ कर दे। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसके नाम एक सिफारिशी रुक़ा तहरीर किया जिसमें आपने फ़कत ये अल्फाज तहरीर फरमाए, अपने भाई को खुश रख ताकि खुदा तुझसे खुश हो।
اس شخص نے حضرت کا وہ رقعہ لیا اور سیدھا حاکم احواز نجاشی کے پاس گیا۔ جب وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو گیا تو اسے امام کا خط دیا اور کہا یہ امام صادق کا خط ہے۔ نجاشی نے آپ کے خط کا بڑا احترام کیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا اب تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس شخص نے کہا مجھ پر لگان کی رقم 10,000 درہم بنتی ہے اور میں اسے ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ نجاشی نے لگان کا رجسٹر منگوایا اور تحصیلدار سے کہا اس کا لگان میرے کھاتے میں ڈال دو، اور صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، اس کے آئندہ سال کا لگان بھی قبل از وقت میرے کھاتے میں ڈال دو۔ پھر اس نے کہا اب بتاؤ کیا تم خوش ہو؟ اس شخص نے کہا جی ہاں میں راضی ہوں۔ بعد ازاں نجاشی نے حکم جاری کیا اسے ایک گھوڑا، کنیز اور غلام اور بہترین لباس دو۔ جب اسے ہر چیز مل گئی تو نجاشی نے پھر کہا تم مجھ سے راضی ہو؟ اس شخص نے کہا جی ہاں میں راضی ہوں۔ اس کے بعد نجاشی نے کہا میرے دفتر کا تمام ساز و سامان اس کے حوالے کر دو۔ الغرض وہ شخص خوش ہو کر نجاشی کے پاس سے لوٹا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ مومن امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے امام علیہ السلام کے سامنے نجاشی کے حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ امام علیہ السلام نجاشی کے طرز عمل کو سن کر بے حد خوش ہوئے۔ اس شخص نے کہا مولا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی کے طرز عمل سے آپ کو بھی خوشی ہوئی؟ مولا علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اس طرز عمل سے اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہوئے ہیں۔ اگلی کہانی سچا وعدہ۔ ایک جوان نے کافی عرصے تک بنی امیہ کے سیکریٹریٹ میں ملازمت کی۔ ایک مرتبہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شیعہ علی بن ابی حمزہ کے پاس گیا اور اس سے کہا تم امام جعفر صادق علیہ السلام سے میری ملاقات کراؤ۔ علی بن ابی حمزہ نے مولا سے اس جوان کے لیے کہا تو آپ نے اسے آنے کی اجازت دی۔ وہ شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام علیہ السلام سے عرض کیا مولا میں نے ایک عرصے تک بنی امیہ کے ہاں ملازمت کی ہے، وہاں رہ کر خوب مال بٹورا ہے اور میں نے حلال اور حرام کا بھی کبھی خیال نہیں کیا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی امیہ کو تجھ جیسے افراد نہ ملتے جو ان کے لیے خراج جمع کرتے اور جو ان کے کاتب بنتے، جو ان کے مال غنیمت لاتے، جو ان کی حکومت کے استحکام کے لیے جنگیں کرتے ہیں، تو بنی امیہ اکیلے ہمارا حق کبھی غصب نہیں کر سکتے تھے۔ اگر تم جیسے لوگ ان کے مددگار نہ ہوتے تو وہ لوگ ان سے منہ نہ پھیر لیتے اور بنی امیہ مال دنیا اور قوت حاصل نہ کر سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی باتیں سن کر وہ نوجوان بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا مولا میں آپ پر قربان، اب بتائیں اس گناہ سے نجات کا کیا طریقہ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا تو میرے کہنے پر عمل کرے گا؟ نوجوان نے کہا جی ہاں فرزند رسول۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو نے جتنا بھی رزق حرام کمایا ہے وہ سب کا سب واپس کر دے۔ اگر تجھے کسی مالک کا علم ہو تو اسے لوٹا ہوا مال اسے واپس کر، اور اگر مجہول ہے مالک مال ہو تو اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔ اگر تو نے میرے کہنے پر عمل کیا تو تیرے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جوان نے کچھ دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر اس نے سر بلند کر کے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس کے بعد وہ جوان علی بن ابی حمزہ کے ساتھ کوفہ واپس چلا گیا۔ اس کے پاس جتنی بھی دولت تھی اس نے اس کے مالکوں کو بلا کر واپس کی، اور جس کا اسے وارث یاد نہ تھا اس نے وہ رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، یہاں تک کہ اس نے اپنے پہننے کے کپڑے تک بھی راہ خدا میں دے دیے۔ جب چند شیعوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کچھ رقم جمع کی اور کپڑے خرید کر اسے پہنائے۔ چند ماہ بعد وہ شخص بیمار ہوا۔ علی بن ابی حمزہ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ اس وقت اس شخص پر نزع کا عالم طاری تھا۔ اس دوران اچانک جوان نے آنکھیں کھولی اور کہا خدا کی قسم جعفر صادق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ چند لمحات بعد اس کی وفات ہو گئی۔ علی بن ابی حمزہ نے اسے غسل دیا اور دیگر اہل ایمان نے اس کی تجہیز اور تکفین کی اور اسے دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد علی بن ابی حمزہ مدینے گئے
اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہارے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ علی بن ابی حمزہ نے کہا، میں آپ پر قربان، بے شک آپ سچ فرما رہے ہیں، مرتے وقت اس جوان نے بھی یہی کہا تھا۔ اگلی کہانی۔ شکر اضافہ نعمت کا موجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مناسک حج کی ادائیگی کے لیے منی میں تشریف فرما تھے۔ ایک سائل آپ کے پاس آیا اور کہا، مجھے کچھ دو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے غلام سے فرمایا، اسے کچھ انگور دے دو۔ سائل نے کہا، مجھے انگوروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نقد رقم کی ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا تمہیں وسیع رزق دے۔ آپ نے اسے کچھ نہ دیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور گداگر آیا، اس نے امام سے کچھ مانگا۔ آپ نے غلام سے فرمایا کہ اسے انگور کے خوشے سے 3 انگور کے دانے دے دو۔ جب اسے انگور کے 3 دانے ملے تو اس نے کہا، خدا کی حمد ہے جس نے مجھے رزق عطا کیا۔ امام علیہ السلام نے اسے بلایا اور دونوں ہتھیلیوں بھر کر اسے انگور دیے۔ اس بار بھی سائل نے اللہ کی حمد کی۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا، تھوڑی دیر ٹھہرو۔ پھر غلام سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کچھ نقد رقم موجود ہے؟ غلام نے عرض کیا، میرے پاس 20 درہم موجود ہیں۔ امام نے وہ رقم بھی اس کو دے دی۔ سائل نے تیسری بار خدا کی حمد کی۔ امام نے اپنی قمیض اتار کے اسے دے دی۔ اس نے قمیض پہنی اور خدا کا شکر ادا کیا اور امام کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اللہ کے بندے، جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے۔ پھر وہ چلا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک سائل خدا کی حمد کرتا رہا تو امام علیہ السلام اسے بلا کر مزید عطا کرتے رہے، اور جب اس نے امام کا شکریہ ادا کیا تو آپ نے اسے دست سخاوت کو روک لیا۔ اگلی کہانی۔ دعا برائے تاجیل کشائش۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے 40 سال کے لیے عذاب مقرر کیا تھا اور طے کیا تھا کہ وہ اس عرصے میں فرعونوں کی غلامی میں رہیں گے۔ جب بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سہتے 32 برس گزر گئے تو انہوں نے 40 دن تک رو رو کر اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں نے بنی اسرائیل کو معاف کیا ہے اور وہ ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نبوت کے لیے مابعوث کیا اور بنی اسرائیل کے لیے 170 برس کا عذاب دور کر دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، شیعو، جب تم اپنی مظلومیت کو دیکھ کر گریہ کرو گے اور بنی اسرائیل کی طرح سے خدا سے توسل کرو گے اور اس سے کشائش طلب کرو گے تو وہ اس امر کے ظہور کے ذریعے سے ہماری کشائش میں جلدی کرے گا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ یہ عذاب مقررہ مدت تک باقی رہے گا۔ تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو وحی فرمائی کہ تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ انہوں نے بی بی سارہ سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ عنقریب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، اور چونکہ اس نے میرے کلام پر تعجب کیا ہے اس لیے 400 برس اس کی اولاد کو عذاب پہنچے گا۔ امام فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل پر عذاب زیادہ ہوا تو 40 دن تک انہوں نے خدا کے حضور بہت گریہ وزاری کی۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو وحی فرمائی کہ ہم ان کو فرعون کے ہاتھوں سے نجات دیں گے اور ان 400 برس میں سے 170 برس کم کر دیں گے۔ راوی کہتا ہے، پھر حضرت نے فرمایا، اسی طرح ہمارے شیعہ اگر گریہ وزاری کریں تو خدا تعالیٰ قائم آل محمد کا ظہور جلد فرمائے گا، ورنہ وقت ظہور ضرور پورا ہوگا۔ اگلی کہانی۔ ایک مکار صوفی کو سرزنش۔ سفیان بن عبیدہ الثوری، جسے عرف عام میں سفیان سوری کہا جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا فرد تھا۔ اس کے عقائد امام صادق کے عقائد سے مختلف اور تعلیمات اسلامیہ کے خلاف تھے۔
وہ اس جستجو میں رہتا تھا کہ کسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو شرمندہ کرے۔ ایک دفعہ وہ آپ کی مجلس میں آیا جہاں متعدد افراد اور امام کے شاگرد جمع تھے۔ آپ نے اس وقت قیمتی لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ وہ گھور گھور کر آپ کے لباس کو دیکھنے لگا اور دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا کہ آج مجھے امام پر اعتراض کرنے کا موقع ہاتھ لگا۔ امام نے اسے یوں گھورتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا، اے عتبہ کہ بیٹے کیا ہوا؟ میں تم کو حیران پا رہا ہوں، کیا میرے اس قیمتی کپڑے کی وجہ سے حیرت میں ہو؟ سفیان ثوری نے کہا، فرزند رسول، آپ کے آباء و اجداد اس قسم کا قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے۔ جب سب لوگ چلے گئے، امام علیہ السلام نے اس کو اپنے قریب بٹھا کر فرمایا، اے عتبہ کہ فرزند، ہمارے آباء و اجداد کا زمانہ غربت اور تنگی کا زمانہ تھا، اور ہمارے آباء فقر میں گزر بسر کرتے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں ہر طرف دولت اور امارات پھیلی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اپنی قیمتی قمیض اٹھائی تو اس کے نیچے آپ نے اون کا موٹا چھوٹا لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے یہ اونی لباس اللہ سے عاجزی کے اظہار کے طور پر پہنا ہوا ہے، اور یہ قیمتی لباس لوگوں کو دکھانے کے لیے جن کی عقلیں تمہاری طرح ہیں۔ ہم اسے چھپاتے ہیں جو اللہ کے لیے ہو، اور اسے ظاہر کرتے ہیں جو تمہارے لیے ہو۔ اگلی کہانی، دہلی سے رحمت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک غلام تھا۔ آپ جب بھی مسجد جاتے، گھوڑے پر سوار ہوتے تو غلام کو بھی ساتھ لے جاتے۔ مسجد کے قریب پہنچ کر آپ گھوڑے سے اتر کر مسجد میں چلے جاتے اور غلام گھوڑے کی باگ تھامے رہتا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر باہر آتے تو وہ آپ کی خدمت میں گھوڑا پیش کرتا تھا۔ حسب معمول ایک دن غلام مسجد کے قریب حضرت کے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا کہ اس کے پاس کچھ خراسانی تاجر آئے۔ ان میں سے ایک نے غلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں انتہائی دولت مند شخص ہوں، میں اپنی ساری دولت تجھے دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا تم قبول کرو گے؟ غلام نے کہا، کیوں نہیں لوں گا؟ خراسانی تاجر نے کہا، اس کے لیے تمہیں صرف ایک کام کرنا ہوگا، تم امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کرو کہ وہ تمہیں آزاد کر دیں اور تمہاری جگہ مجھے اپنا غلام بنا لیں۔ اگر تم نے مولا سے یہ درخواست منظور کرا دی تو میں اپنی ساری دولت تمہارے سپرد کر دوں گا اور خود ساری زندگی اپنے مولا کی غلامی کروں گا۔ غلام نے خوش ہو کر کہا، میں اپنے آقا کی خدمت میں جا کر ابھی درخواست کرتا ہوں۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، مولا میری جان آپ پر قربان، آپ تو جانتے ہیں میں کافی عرصے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں، اگر خدا مجھے کوئی نعمت دینا چاہے تو کیا آپ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے؟ امام نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد غلام نے اپنی اور خراسانی تاجر کی گفتگو امام کے حضور نقل کی۔ آپ نے اس کی گفتگو سن کر فرمایا، اگر تم ہماری خدمت چھوڑنا چاہتے ہو اور تمہاری جگہ وہ شخص ہماری خدمت کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اسے قبول کریں گے اور تمہیں آزاد کر دیں گے۔ امام کا یہ فرمان سن کر وہ خوشی خوشی باہر نکلنے لگا۔ اچانک امام نے اسے پیچھے سے صدا دی اور فرمایا، تم نے ایک طویل عرصے تک ہماری خدمت کی ہے، اس لیے میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میری گفتگو کو غور سے سنو، اس کے بعد جو تمہارے جی میں آئے اس کے مطابق عمل کرنا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خداوندی سے وابستہ ہوں گے اور امیر المومنین رسول خدا کے دامن سے وابستہ ہوں گے، اور ائمہ ہدیٰ امیر المومنین کے دامن سے وابستہ ہوں گے، اور شیعہ ائمہ کے دامن سے وابستہ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بلندی پر جائیں گے اور جہاں داخل ہوں گے وہاں ہم اور ہمارے پیروکار شیعہ بھی داخل ہوں گے۔ جب غلام نے امام علیہ السلام کا یہ فرمان سنا تو اس نے آپ سے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا، میں دنیا کو آخرت پر ہرگز ترجیح نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غلام خراسانی شخص کی طرف گیا۔ اس وقت اس کا چہرہ نور ایمان سے دمک رہا تھا۔ خراسانی نے غلام سے کہا، کیوں خیریت تو ہے؟ جب تم گئے تھے تو چہرے کا انداز اور تھا، اور اب آئے ہو تو چہرے کا انداز کچھ اور ہے۔ غلام نے امام علیہ السلام کی ساری گفتگو سنائی اور پھر اپنا آخری فیصلہ سنایا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام غلام کے فیصلے سے بہت متاثر ہوئے اور آپ نے غلام کو 1000 طلائی دینار عطا فرمائے۔ اگلی کہانی، صورت انسانی باطن حیوانی۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بلند پایہ شاگرد تھے۔ انہوں نے ایک دن امام علیہ السلام سے کہا، مولا یہ بتائیے ہم شیعوں کو اپنے مخالفین پر آخر کون سی برتری حاصل ہے، جبکہ ان میں سے بعض کو دنیاوی نعمات اور لذت ہم سے کہیں زیادہ میسر ہیں، اور وہ ہم سے بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور انہیں ہم سے زیادہ جنت جانے کی امید ہے۔ امام علیہ السلام نے اس وقت انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب ایام حج آئے تو امام علیہ السلام نے ابو بصیر اور بہت سے شیعوں کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب آپ کعبہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ہزاروں زائرین بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ان کی تسبیح و تحلیل کی وجہ سے ایک شور بلند ہو رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شور و غوغا بہت زیادہ ہے لیکن اصل حاجی بہت کم ہیں۔ پھر آپ نے ابو بصیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے مابعوث فرمایا، اللہ تجھ جیسے شیعوں کے علاوہ کسی کا حج قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ نے ابو بصیر کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو حجابات اٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ طواف کرنے والوں کی اکثریت جانوروں اور بندروں پر مشتمل ہے۔ اگلی کہانی، شک اور ایمان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص منکر خدا تھا جس کا نام عبد الملک تھا۔ یہ شخص توحید اور اللہ کی معرفت کی بحث کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور منکر خدا کی گفتگو جو ہوئی، ہم اسے مکالمے کے طور پہ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام، کیا تو جانتا ہے کہ زمین کے اوپر اور نیچے کیا ہے؟ ملحد، ہاں۔ امام علیہ السلام، کیا تو زمین کی گہرائیوں میں اترا ہے؟ ملحد، نہیں۔ امام علیہ السلام، کیا تو جانتا ہے کہ زمین کے نیچے کیا پایا جاتا ہے؟ ملحد، میں نہیں جانتا، البتہ آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام، اچھا یہ بتاؤ کیا تم آسمان پر چڑھے ہو؟ ملحد، ہرگز نہیں۔ امام علیہ السلام، بڑی عجیب بات ہے، تم نہ تو مشترق زمین تک گئے ہو اور نہ ہی تم نے مغارب زمین کو دیکھا ہے، تم زمین کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، تم آسمان پر بھی نہیں چڑھے، لیکن جب عین ممکن ہے کہ وہاں کوئی مخلوق ہو، لیکن تم نے کچھ دیکھے بھالے بغیر ہر چیز کا انکار کر دیا ہے، کیا عقل کا یہ تقاضا ہے جو چیز معلوم نہ ہو اس کا انکار کر دیا جائے؟ ملحد نے کہا، آپ نے مجھے لاجواب کر دیا، اس طرح کی گفتگو آج سے قبل کسی نے مجھ سے نہیں کی تھی، اب مجھے اپنے نظریات پر شک ہونے لگا ہے۔ امام علیہ السلام، اس کا مقصد یہ ہے کہ تجھے خدا کے وجود اور اس کے عدم کے متعلق کچھ شک ہے؟ ملحد، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ جب اس نے اپنے شک کا اعتراف کر لیا تو امام علیہ السلام نے اسے عجائب خلق سے آگاہ کیا اور اس سے فرمایا، خدا کا انکار عقل کی توہین ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نظام خلق پر غور و فکر کیا جائے۔ امام علیہ السلام کی تعلیمات کی بدولت اسے شک سے نجات ملی اور وہ بہت اچھا اور صاحب یقین مسلمان بن گیا۔ اگلی کہانی، ایک خواب اور اس کی تعبیر۔ ایک شخص روتا ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، فرزند رسول، میں نے رات بڑا ہولناک خواب دیکھا ہے۔ میرا ایک داماد تھا جس کا نام حسین تھا، کچھ عرصے قبل اس کی وفات ہوئی تھی، اور رات میں نے اسے دیکھا۔ میں نے چاہا کہ میں اسے آغوش میں لے لوں، لیکن اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر گلے لگایا۔ اب آپ فرمائیں، کیا میں بہت جلد مر جاؤں گا یا نہیں؟ خواب سنا تو آپ مسکرا دیے اور فرمایا، ویسے تو ہر شخص کو ہی مرنا ہے، لیکن تمہارے خواب کی وہ تعبیر نہیں جو تم نے سمجھ لی۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں عنقریب امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی اور تم امام حسین کی قبر مطہر کو گلے سے لگا لو گے اور اسے بوسہ دو گے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ تعبیر بیان فرمائی تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور کہا کہ میری مدت سے یہ خواہش ہے
کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کروں، اور اس طرح امام صادق نے اپنے حکم سے اسے مسرور کیا اور اس کی پریشانی کو دور کیا۔